کروڑوں کمانے والا، لاکھوں کمانے والا مسجد کے اندر جب چندہ دینے کی بات آتی ہے تو 5 کا سکہ تلاش کرتا ہے، 10 کی نوٹ تلاش کرتا ہے، بیوی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے 2000 کی نوٹ نکالتا ہے، بچوں کے شوق کے لیے 500 کی نوٹ نکالتا ہے، اور بیچاری مسجد اور مدرسہ ایک ایسی چیز ہے وہاں 10 کی نوٹ آپ کو زیادہ ملے گی۔ یہ ہمارے دل کا حال ہے میرے بھائی۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اپنے مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اگر ایسا کرو گے فاولئک ھم الخاسرون، تو تم سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہ ہوگا۔ ایک آیت کا مطلب میں نے سمجھا دیا، اب دوسری آیت کا مطلب سمجھ کر کے بات ختم کریں گے ہم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مدرسوں میں دو، مسجدوں میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ کب خرچ کرو؟ باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا مسجد میں چندہ دے رہا ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا میرے بھائی، جائز ہے، مگر بہتر یہ ہوتا کہ باپ اپنی زندگی میں خود صدقہ دے کر کے جائے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ تھی تو ماں کے اوپر آپ 10 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی طرف سے لاکھوں اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ ماں کی زندگی میں آپ ماں کی قدر کرتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے۔ اب یہ موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ رات بھر موبائل کے اوپر گندے کام کر رہے ہیں، کیا سوچ کر کے کر رہے ہیں؟ ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو جسم کے اندر طاقت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے، ہمارے ماتھے پر بھی سجدے کا نشان آ جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ ہی رہیں گے؟ ارے بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ کل کی صبح کا سورج آپ دیکھیں گے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، نوجوان عالم دین تھے، بہار اور جھارکھنڈ میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام بھی کیا تھا۔ ہمارے اتر پردیش کے رہنے والے تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی۔ ممبئی کے اندر کرلا میں ایک مسجد کے امام تھے، بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب ایک پروگرام میں پونا جاتے ہیں، وہاں پہ تقریر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں۔ تقریر کرنے کے بعد رات ہی میں وہ ممبئی کے لیے چلنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسجد کے امام ہیں، اور مسجد کی کمیٹی نے یہ کہہ کر کے رکھا ہے کہ آپ کو ہر حال میں فجر کی نماز میں رہنا ہے۔ وہ لوگوں، مولوی کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتا، مولوی کوئی مشین تو نہیں ہوتا، اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے پاس بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ تم نے مولویوں کو مشین سمجھنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ بند کر دو مولویوں کو مشین سمجھنا۔ مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کو آپ نے 5,000 روپے کی تنخواہ پر رکھا، ارے 5,000 کی تو لوگ چائے اور پان کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ 5,000 میں وہ مولوی کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ بیچارہ 10 سال تک مدرسے کی پتلی دال پی کر کے اور بغیر چھلا ہوا آلو کھا کر کے اس نے مدرسے میں پڑھائی کی، لوگوں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کے جاگیر کا کھانا اس نے کھایا، اور آج جب وہ عالم دین بن کر کے آیا، آپ نے 5,000 میں اور 7,000 میں اس کو مسجد کا امام بنایا۔ شرم آنی چاہیے۔ مسجد کے امام سے زیادہ تو محلے میں جھاڑو لگانے والے کی اور صفائی کرنے والے کی تنخواہ ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اتنی پابندی ہے کہ صاحب پورا محلہ مسجد میں نظر نہ آئے، اگر امام بیچارہ کسی دن فجر میں نہیں آیا
मौलवी साहब आप फजर में नजर नहीं आए, पूरा एक एक नमाजी जब तक पूछ न ले और तहकीकात न कर ले तब तक मौलवी को नहीं छोड़ेगा। उसके पास भी तो जरूरतें हो सकती हैं मेरे भाई। और एक बहुत बड़ा फितना यह भी है, आपने इमाम साहब के लिए कमरा बनवाया, बड़ा एहसान किया, बड़े एहसान के साथ लोग कहते हैं हमारे यहाँ इमाम साहब के लिए कमरे का भी इंतजाम है। कैसा कमरा है? छोटी सी कोठरी है, बेचारा इमाम सर एक दीवार में उसका टकरा रहा है तो पैर दूसरी दीवार में टकरा रहा है। इतना बड़ा कमरा होता है इमाम साहब का कि वो मुर्गी का दरबा भी उससे बड़ा होता है। वो बेचारा फैमिली लेके नहीं रह सकता, उसकी बीवी बेचारी जिंदगी भर शादीशुदा होने के बाद भी अपने शौहर से दूर रहे। ओ लोगों, तुमने इन मौलवियों की जिंदगी को ऐसा क्यों बना दिया? मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए आपने फैमिली क्वार्टर का इंतजाम क्यों न किया? कल अगर उस मौलवी के कदम बहके, उस इमाम के कदम बहके, उस खतीब के कदम बहके, उस टीचर के कदम बहके, वो तो गुनहगार होगा ही होगा, हम और आप भी कम गुनहगार न होंगे। हमने उनको अपनी फैमिली से दूर करके बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है। यहां पे बहुत सारी मस्जिदों के जिम्मेदार भी होंगे, मदरसों के जिम्मेदार भी होंगे। मैं अल्लाह का वास्ता देकर के आपसे कहता हूं कि आप अपने इदारे में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए ऐसी जगहों का इंतजाम करिए कि वो फैमिली के साथ रहे। आप मस्जिदों के इमामों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम कीजिए। आपको अगर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक है तो उस मौलवी को भी पूरा पूरा हक है मेरे भाई। सरकारी टीचर मर जाए, उसकी बीवी को सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी टीचर मर जाए, 60 साल की सर्विस पूरा करने के बाद मर जाए तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है। सारी जिंदगी मिंबर पर चढ़ करके अल्लाह रसूल का दर्स देने वाला मौलवी मर जाए, उसके कफन का भी कोई इंतजाम करने वाला नहीं, उसके बच्चों की पढ़ाई की कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। क्या ये दर्द की बात नहीं है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? मेरे भाई, दुनिया की हर कौम अपने गुरु की, अपने टीचर की, अपने उस्ताद की का सम्मान करती है। हमारी कौम तो सबसे ज्यादा मौलवियों के अंदर कीड़ा निकालती है। ठीक है, वो इंसान है, उनके अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, उनके अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, मगर ये सोचो कि आज के इस दौर में वही है जो आपको अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, रसूल के बारे में बता रहे हैं, जन्नत के बारे में बता रहे हैं, जहन्नम के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा दुनिया से चले गए, आपको कोई कलमा पढ़ाने वाला, आपको कोई कुरान बताने वाला, आपको कोई अल्लाह के बारे में बताने वाला न मिलेगा। मौलवी बेचारे मर जाते हैं, उनके बाद उनके बच्चों, उनके परिवार का क्या होता है कोई पूछने वाला नहीं। अब्दुल रहमान सलफी साहब, फजर की नमाज पढ़ाना है, बहुत जल्दी है। उन्होंने टैक्सी पकड़ी, मुंबई से, पूना से मुंबई की टैक्सियां चलती हैं, शेयरिंग टैक्सियां। एक टैक्सी में 7 लोग बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर पूरी स्पीड से चला रहा है क्योंकि उसको रात में 2 ट्रिप करना है, उसको मुंबई से फिर पूना आना है और जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर को पहुंचाना है उनकी मंजिल पर। रात के 11-12 बजे के बीच का टाइम है। मुंबई और पूना की हाईवे पर ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। गाड़ी बाएं साइड में, बहुत बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और 7 लोगों में से 6 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, क्या मौलाना अब्दुल रहमान सलफी ने यह सोचा होगा कि मैं पूना से तकरीर करने के बाद अपनी बीवी की शक्ल न देख पाऊंगा, अपने बच्चों की शक्ल न देख पाऊंगा? उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी लाश की फोटो आती है। अल्लाह की कसम, वो लाश का फोटो देख करके आप जिंदगी का फोटो देखिए और लाश का फोटो देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। खूबसूरत चेहरा है, लहू लुहान हो चुका है, सर पूरा पिचक चुका है और ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो जाता है। मेरे भाई, ये मौत बड़ी बेरहम होती है, ये मौत बड़ी सफाक होती है। इस मौत को कोई मतलब नहीं कि आपकी बीवी के ऊपर क्या गुजरेगी, आपके बच्चों पर क्या गुजरेगी, आपके बाद आपके घर वालों पर क्या गुजरेगी। इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने कौन कौन से सपने देखे थे, आपकी जिंदगी का क्या टारगेट था, आपने क्या सोचा था। मौत तो अपने टाइम पर आएगी और आपको लेकर के चली जाएगी, चली जाएगी। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। ऐ ईमान वालो, हमने तुमको जो रोजी दी है तुम उसमें से खर्च करो इसके पहले कि मौत आ जाए। फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। और जब मौत आ जाएगी तो इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह थोड़ा सा मौका और दे देता, थोड़ा सा टाइम और दे देता। ऐ अल्लाह बहुत पैसा मेरे बैंक में रखा हुआ था, मैं तेरी राह में सदका कर देता। ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते में दे देता। अल्लाह
لیکن موت کے بعد سوائے پچھتانے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ موت کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن بہت ساری آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد کبھی دنیا میں کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ کبھی رات میں کمرے میں آپ لیٹے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو عورتیں تو ڈر جاتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم بھی ڈر جاتے ہیں۔ انسان بالکل اندھیرا ہو جائے تو انسان سوچنے لگتا ہے کہاں جائے، دروازہ کدھر ہے، سوئچ کدھر ہے، سامان کدھر ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ او لوگو، جب رات میں کبھی آپ کمرے میں تنہائی میں ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، کیا آپ اس وقت کے بارے میں نہیں سوچتے جب آپ اپنی قبر میں ہوں گے اور وہاں بھی اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا اور وہاں پر آپ کو بچانے والی کوئی بیوی نہ ہوگی، وہاں پر آپ کو بچانے والے کوئی ماں باپ نہ ہوں گے، کوئی رشتہ دار نہ ہوگا؟ اس موت کے بارے میں، اس قبر کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس موت کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ موت کے آنے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 18ویں پارے میں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا ٹائم آتا ہے انسان یہ کہتا ہے قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے اللہ تو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اے اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانے کا چانس مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ بیوی کے نام بینک بیلنس کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مکان بنوانا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ آج کتنے بوڑھے باپ ہیں، جوان بیٹیاں ان کے گھر میں خوبصورت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھنے والی ہیں، مگر پورے گاؤں میں کوئی ان سے رشتہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس غریب کے پاس اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ او لوگو، آج ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آج بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے، جتنا کوالیفائڈ داماد ہو، سرکاری نوکری والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے، اچھا بزنس والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے۔ آج ہم نے دامادوں کی قیمتیں بنا کر رکھ دی، آج تم اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہیں، سودا ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ اہل حدیث کر رہا ہے۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب سیمانچل میں قوم ایسی بھی ہے کہ پوری قوم اہل حدیث ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں دوسری جگہوں پر بات نکلتی ہے کہ کٹیہار سے لے کر کے کشن گنج تک چلے جاؤ، ارریا سے فوربس گنج سے لے کر کے آپ پورنیہ کے تمام علاقوں کو دیکھو، بڑی تعداد میں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو سب کی سب اہل حدیث ہے۔ مگر اہل حدیث کا مطلب صرف سینے پر ہاتھ باندھنا تو نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اہل حدیث کا مطلب صرف نماز میں زور سے آمین کہنا تو نہیں ہوتا ہے۔ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث پر چلنے والا، اور اللہ کی قسم جو قرآن و حدیث پر چلے گا وہ جہیز کی ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا، وہ جہیز کا لین دین تو نہیں کرے گا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بیٹیوں کا سودا ہو رہا ہے، اور آج ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نہ چاہ کر کے بھی باپ کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسی مصیبت میرے پاس آ گئی، اس کو پڑھانا بھی ہوگا، یہ جوان ہوگی تو زمانے کی گندی نظروں سے اس کو بچانا بھی ہوگا، جب یہ جوان ہوگی تو اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہوگا، اس کو بے پردگی سے بھی بچانا ہوگا، اس کو بے حیائی سے بھی بچانا ہوگا، اس کے دوپٹے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس کے کپڑے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اور جب بڑی مشکل سے یہ جوان ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ انسان کے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ اللہ یہ کون سی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی، اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے بیٹا ہو جاتا۔ ہم نے یہ حالات بنا دیے، ہم نے یہ حالات بنا دیے، ورنہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر کے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے اور بیٹی کے امتحان میں وہ کھرا اتر جائے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں اور دونوں بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نا بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، لوگ ایسا بولتے ہیں، معاف کیجئے گا یہ ہندوستان کا کلچر ہوگا، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہوگا۔ بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے
کہ ماں باپ آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اسی گھر میں رہنے والا جوان بیٹا ایک بار پلٹ کر کے باپ کی اور ماں کی حال چال نہیں لیتا ہے، اور بیٹی بیچاری سسرال سے دوڑی دوڑی آتی ہے اور ماں کے بغل میں بیٹھ کر اور باپ کے بغل میں بیٹھ کر ان کی سیوا کرتی، ان کی خدمت کرتی ہے۔ بیٹیوں کو پرایا دھن سمجھنے کی یہ ذہنیت نکال دو میرے بھائی۔ بیٹیاں ہمیشہ اپنی ہوتی، اور جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، اور اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جس نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کر لی یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، تو قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ باپ وہ ماں کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی۔ مگر ہم نے جہیز کی اس رسم کی وجہ سے ہم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مولوی حضرات کے ہاں بھی جہیز لیا جا رہا ہے، مولوی بھی اپنے بیٹے کی شادی پر جہیز لے رہا ہے، اور مولوی بھی اپنی بیٹی کی شادی پر جہیز دے رہا ہے۔ جہیز دینا مجبوری ہو سکتی ہے، لینا مجبوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو جائز سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، آپ اپنی غیرت کا اور اپنی عزت کا جنازہ خود نکال رہے ہیں۔ شادی کے پہلے دن جس بیڈ کے اوپر آپ سوتے ہیں وہ بیڈ آپ کو سسرال سے مل رہا ہے، جو شیروانی پہن کر کے آپ نکاح پڑھ رہے ہیں وہ شیروانی بھی سسرال کے پیسے سے مل رہی ہے، جو خوبصورت ٹائٹن کی گھڑی آپ نے 3-4 ہزار کی لگائی ہے وہ بھی آپ کو سسرال سے ملی ہے۔ تو آپ کس ٹائپ کے مرد ہیں؟ آپ کے ہاتھوں میں تو 2-4 چوڑیاں پہنا دی جانی چاہیے، آپ کو تو خاتون کا لقب مل جانا چاہیے۔ سوچئے میرے بھائیو، اس جہیز نے ہمارے نوجوانوں کو کاہل بنا دیا۔ میں کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، تم اگر یہ طے کر لو اپنی کمائی سے، اگر بہترین بیڈ نہ ہوا، ایک معمولی بستر پر اور ایک معمولی چٹائی پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم گزار لیں گے، جب اللہ طاقت دے دے گا ہم مسیری کا انتظام کر لیں گے۔ اگر تم یہ سوچ لو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں فریج نہیں آئے گا، جب اللہ توفیق دے گا ہم فریج خرید لیں گے، تب تک ہم گھڑے کے ٹھنڈے پانی سے کام چلا لیں گے۔ ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بائک نہیں ہے، ہم سائیکل سے سواری کر لیں گے، جب اللہ طاقت دے گا ہم 4 ویلر لے لیں گے۔ یہ مزاج بنا لو، یہ ذہن بنا لو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو برکت دے گا۔ لیکن یہ جہیز کی رسم تقریریں کرنے سے ختم نہیں ہوگی، عمل کرنے سے ختم ہوگی۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ ہاں اس رسم نے آج سماج کی بیٹیوں کی شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ بیٹی جوان ہوتی ہے 20 سال کی عمر میں، بیٹا جوان ہوتا ہے 20 سال کی عمر میں، اور اس جہیز کی رسم کی وجہ سے اور شادی بیاہ کی ان رسموں کی وجہ سے آج بیٹیاں 30 سال کو کراس کر رہی ہیں، بیٹوں کی عمر 25-30 سال کے پار ہو رہی ہے۔ اتنی عمر ہونے کے بعد ان کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں اتنی عمر تک اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور آج تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابوالکلام صاحب شاید بیان کریں گے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا آفتاب اور شردھا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے اس دیش کا، اس کے پہلے بھی ایسے کیس آئے کہ ظالم شوہر نے بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ظالم بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے گلا ریت دیا، اس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ مگر وہاں میڈیا کو مسالہ نہیں ملتا تھا، یہاں میڈیا کو مسالہ مل گیا کیونکہ نام ساتھ میں آفتاب کا آ گیا۔ فیس بک کے اوپر نارمل پوسٹوں میں کمنٹ آتا ہے کہ مسلمان سے شادی کرنے کے پہلے دیکھ لینا اس کے گھر میں فریزر تو نہیں ہے، کہیں تمہارے بھی بدن کے 36 ٹکڑے نہ کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا، ورنہ یہ اسلام کی تو تعلیم ہی نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہے۔ بھارت کا قانون اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، مگر اسلام کی نظر میں یہ زنا ہے، اسلام کی نظر میں یہ بدکاری ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ نکاح کے ٹائم آپ کے دل میں یہ مقصد ہو کہ میرا مقصد صرف اپنی سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے، اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اگر صرف خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نکاح کر رہے ہیں تو معاف کیجئے نکاح کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے۔ آپ گھر بسانے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، اس لڑکی کو آپ گھر میں لا رہے ہیں تاکہ ایک نیا پریوار بسائیں، ایک نیا گھر بنائیں۔ تو جہیز کی اس رسم کی وجہ سے بھی آج سماج میں بڑی برائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پہلے کی موت آ جائے،
اس کے پہلے کہ موت آ جائے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جب موت آ جائے گی تو تم یہ کہو گے کہ اے اللہ کاش تو مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیتا تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا. اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, لیکن جب موت کا ٹائم آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی, ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی. ایمان تو فرعون بھی لایا تھا, جی ہاں فرعون بھی ایمان لایا تھا. کب لایا تھا؟ جب موت کو سامنے دیکھ لیا. جب فرعون ڈوبنے لگا تو فرعون نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل, اے فرعون تو اب جا کر کے ایمان لا رہا ہے, اب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ, تیری ساری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, موت اپنے وقت پر آئے گی اور آپ کو مہلت نہیں دے گی. ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے پورنیہ کے لیے, ٹرین پکڑنی ہے. کل بنارس میں پروگرام ہے میرا اور وہ اپنے محلے کا اپنے گھر کا پروگرام ہے, وہاں شامل ہونا ضروری ہے. ایک آخری واقعہ سنا رہا ہوں, سعودی عرب کا سچا واقعہ. وہاں کے عالم دین نے لکھا ہے 3-4 نوجوان گاڑی میں بیٹھے اور سعودی عرب کی سڑکیں ماشاءاللہ بہترین سڑکیں ہیں, پوری سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے, پوری سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے, فوراً مر گئے. ایک نوجوان بچ گیا, آخری سانسیں لے رہا ہے. ٹریفک پولیس والے, شرطۃ المرور والے اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا, تم کہاں جا رہے تھے, کیا نام ہے تمہارا. اس نوجوان کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے انا فی سقر, انا فی سقر, انا فی سقر. میں سقر میں ہوں, میں سقر میں ہوں, میں سقر میں ہوں. ٹریفک پولیس والوں کو اس بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. ٹریفک پولیس والوں نے اس علاقے کے عالم دین سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ نوجوان لڑکا آخری ٹائم میں آنا فی سقر کہہ کر کے مر گیا, اس کا مطلب کیا ہے. عالم دین نے, مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب تمہیں قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا. قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ, اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے, جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم سقر کے اندر کیسے چلے گئے. سقر مطلب بہت خطرناک گڈھا. جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے کیونکہ جہنم گڈھے کی طرح ہے, انسان اس کے اندر گرے گا, اس لیے جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے. تو جہنمی کیا جواب دیں گے, قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. عالم دین نے کہا یہ نوجوان نماز نہیں پڑھتا تھا اور مرنے کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسا منظر اس کو دکھایا کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, اس لیے وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گیا کہ انا فی سقر, انا فی سقر, میں سقر میں ہوں, میں سقر میں. میرے عزیزوں, میرے نوجوان ساتھیوں, بڑے درد کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جوانی کا مس یوز کرنا بند کر دو, یہ موبائل کا غلط استعمال کرنا بند کر دو. 2 چیزوں کی گارنٹی لے لو, 2 چیزوں کی گارنٹی لے لو. اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ازمن لکم الجنہ, 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک زبان کی گارنٹی دے دو, زبان کی گارنٹی دے دو کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے, چغلی نہیں کریں گے, گندی باتیں منہ سے نہیں نکالیں گے. اور دوسرے شرمگاہ کی گارنٹی لے لو کہ زنا اور بدکاری کے قریب نہیں جائیں گے. زنا کرنا یہ تو آخری گناہ ہے, زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں. آپ کسی غیر محرم لڑکی سے بات کر رہے ہیں, آپ کو جتنا بھی کانفیڈنس ہو اپنے اوپر کہ ارے میں اس حد تک نہیں جاؤں گا, لیکن آپ نے زنا کے راستے پر اگر قدم رکھا ہے تو اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے کہ کل آپ اس دلدل میں پھنس جائیں گے. تو ان 2 چیزوں کی اگر ہم کو گارنٹی دے دے میرے بھائیوں, تو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ چند باتیں تھیں ان دونوں آیتوں کے متعلق جو سورہ منافقون کی آخری 2 آیتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی, ہمارے ماؤں بہنوں کی خاص طور سے اصلاح فرمائے, جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آپ لوگ